بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں آپ کا اپنا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل. سر ضمنی الیکشن کے نتائج بڑے بروقت آئے, تیزی سے آئے, بہت تیزی سے آئے, اور شفاف انتخابات کے شفاف نتائج فوری طور پہ سامنے آئے انتہائی سرعت کے ساتھ. میں نے پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا نا بھائی جان کہ دھاندلی کا کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جائے گا جو اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بات جو ہے وہ 50% تو درست ثابت ہوئی ہے, 50% یکسر غلط ثابت ہوئی ہے. وہ اس لیے کہ آپ پوچھیں گے یہ کیا عجیب و غریب بات کر رہے ہو, تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پوری نسل ہے نا, جس میں ایک بھاری اکثریت اسی نسل سے تعلق رکھنے والوں نے ووٹ ڈالا ہے, ان کے لیے یہ طریقہ بالکل نیا تھا. جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنا پڑے گا, لیکن میرے جیسے بابوں کے لیے یہ طریقہ نہیں تھا, نیا نہیں تھا. یہ بہت پرانا اور دیسی اور جھٹکا طریقہ استعمال کیا گیا ہے. یہ 70s میں یہ طریقہ استعمال ہوتا تھا کہ کچھ بھی پولنگ فہرستیں بتا رہی ہیں, کوئی پولنگ وہ ایجنٹوں کے سائن اور پریزائڈنگ افسر کے سائن شائن نہیں ہے, یعنی پولنگ ڈے والے دن آپ زبردستی کرتے تھے, صبح پہلے ہی باکسز بھر دیے جاتے تھے. یہ وہ والا طریقہ ہے جو زبردستی جیسے کہتے ہیں نا, وہ ایک حلال طریقہ ہوتا ہے ذبح کا اور ایک جھٹکا ہوتا ہے, تو یہ جھٹکا کیا گیا ہے اور بہت بے رحمی کے ساتھ جھٹکا کیا گیا ہے. بالکل یہ 8 فروری کا سیکول تھا, ٹھیک ہے, اس کا پارٹ 2 تھا, لیکن انتہائی بھونڈا اور انتہائی بھدا, جس کے لیے کوئی انہوں نے میک اپ یا گیٹ اپ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. بالکل انہوں نے انتہائی بے شرمی کے ساتھ جو ہے, اور الیکشن کمیشن جس انداز میں پبلک کے سامنے آیا ہے, میرا خیال ہے برس تک یہ لوگ اپنی شکلیں دکھانے تک کے قابل نہیں رہیں گے. میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا جب پولنگ کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب تھا, تو میں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب کی خدمت میں یہ عرض کر دیا تھا. میں نے کہا تھا کہ جناب آپ ہمیشہ قوم کی امیدوں پہ پورا نہیں اترے بلکہ زیادہ اترے ہیں. ایک ہوتا پورا, ایک ہوتا ہے زیادہ. آپ ہمیشہ قوم کی امیدوں پہ پورا نہیں زیادہ اترے ہیں. آج تو بہت ہی زیادہ اتر رہے ہیں. میں نے کہا تھا بجائے پچھلی دفعہ کی بجائے فارم 45 سے 47 کے جھمیلوں میں پڑھنے کی بجائے ایک بیلٹ پیپر پر مور نہ لگوائیں, بلکہ پوری جو دتھی ہوتی ہے نا, کاپی ہوتی ہے, اس پر مور لگوائیں اور پوری کی پوری اس کی پن کھولنے کی بھی زحمت گوارا نہ کریں. پوری کاپی اٹھائیں, مور لگائیں اور بیلٹ باکس کے اندر ڈال دیں. باقی کس نے چیلنج کرنا ہے, کس نے دیکھنا ہے, کون سی عدالت, کون سا ضمیر, جو بھی ہے ڈال دیں. تو وہی انہوں نے میری بات پہ اسی طرح سے عمل کیا. میرا خیال آخری 15 منٹ میں انہوں نے کاپیوں کی کاپیاں ڈال دی ہیں. اب دیکھنے مناظر کتنے کری ہیں, باقاعدہ مکروہ مناظر دیکھنے میں آئے ہیں. گجرات میں ایک چھوٹی سی آواز, ایک چھوٹا سا جملہ کہ بیٹا تمہاری ماؤں نے, جو وہ بوڑھی عورت ایک کہہ رہی ہے, جہاں پہ ٹھپے لگا رہے ہیں, تو وہ بوڑھی عورت کہہ رہی ہے ان نوجوانوں سے, کہہ رہی ہے بیٹا تمہاری ماں نے تمہاری یہی تربیت کی ہوگی پھر. اور وہ جملہ اب زبان زد عام ہے, سوشل میڈیا پہ اب ہر طرف وہ جملہ گونج رہا ہے. اور ایک نہیں ہے, دو نہیں ہے, 20 نہیں ہے, سینکڑوں نہیں ہے, ہزاروں ویڈیو کلپس موجود ہیں. لوگوں نے اپنے اپنے جگہوں پہ, اپنے اپنے محلوں میں, ہر جگہ پہ جہاں پہ لوگ تھے, حالانکہ مطلب 15-20 حلقے ہی تھے نا, لیکن سوشل میڈیا ان مکروہ مناظر سے بھرا پڑا ہے, جس بھدے انداز میں موریں لگائی جا رہی ہیں, ڈبے بھرے جا رہے ہیں, نتائج کا اعلان کیا جا رہا ہے. اب دیکھو نا, مطلب سب سے زیادہ جو مسالہ تیز کر دیا گیا ہے وہ تو گجرات میں ہی کر دیا گیا نا, کہ وہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں, جو ابھی اس سے پہلے مطلب اپنے بھتیجے سے موسیٰ الہی سے وہ حاصل کر رہے ہیں. پرویز الہی صاحب کے کتنے ووٹ ہیں, اس سے پہلے کتنے تھے ووٹ, 63,000 ووٹ تھے. نہیں 63,000 تو مونس الہی کو اب ملے ہیں نا, تو اس کے موسیٰ الہی کو, ٹھیک ہے, اب ملے ہیں. اور اس کے مقابلے پہ پرویز الہی صاحب کو کتنے ووٹ مل سکتے تھے, اندازہ کریں. او پرویز الہی جو اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ہے, جو گجرات کے عوام کے دلوں کی دھڑکن بن چکا ہوا ہے, اس نے وہ مثالیں قائم کی ہوئی ہیں کہ مخالفین بھی اس کو ووٹ دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں.
اس پرویز الہی کو جو سیاسی مطلب ایک بازیگر سمجھا جاتا ہے اور اوپر سے حالات اس پہ مہربان ان سینس پولیٹیکلی کہہ رہا ہوں, اور اس کو مل رہے ہیں اپنے بھتیجے کے 63,000 کے مقابلے پہ 18,000. او خدا کا خوف کرو یار, تھوڑا سا تو میرا مطلب ہے کہ کوئی وہ جو خواجہ صاحب کی 3 چیزیں خواجہ صفدر صاحب کی بتائی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک ہی کر کے دیکھ لیں, اس طرح نہ کریں. اور میں آپ کو سب سے مزے کی بات بتاؤں, اس کے بعد آپ آ جائیں لاہور میں جس انداز میں ننگا ناچ ناچا گیا ہے نا, وہ بھی میرا خیال جمہوریت کے منہ پہ چپیڑ ہے, بہت پیڑی قسم کی چپیڑ ہے کہ وہی شہزاد فاروق صاحب. اب دیکھیں شہزاد فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے مریم نواز کے مقابلے پہ 68,000 ووٹ حاصل کیے تھے, 68,000 ووٹ, اور پھر بھی وہ 68,000 ووٹ لے کے جیتے تھے. فارم 45 سے 47 کی کنونجن میں ان کو زبردستی ہرا دیا گیا تھا. اب اندازہ کریں کہ وہ اب اس وقت وہ ان کی کیا حالت تھی, ٹھیک ہے. اور اب وہ فارم 47 میں ان کو ہرایا گیا تو شہزاد فاروق صاحب ضمنی الیکشن میں علی پرویز کے مقابلے پہ, یعنی پہلے انہوں نے 68,000 ووٹ حاصل کیا مریم کے مقابلے پہ, اب ضمنی الیکشن میں علی پرویز کے مقابلے پہ صرف 34,000 ووٹ حاصل کیے, 34,000. اور یہ اصل میں نا پوری پلاننگ کی گئی تھی کہ جی اس دفعہ انہوں نے طریقہ یہ استعمال کیا کہ نون لیگ کے ووٹ بہت زیادہ اضافہ کر کے نہ دکھائے جائیں بلکہ پی ٹی آئی کے ووٹ کم دکھائے جائیں, اور یہ پروپیگیٹ کیا جائے کہ جی پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے نا وہ بڑا مایوس ہے, ٹھیک ہے, اور وہ باہر نہیں نکلا. میں حیران ہوں ان کی بے شرمی بھی کہوں گا میں, اور کیا کہہ سکتا ہوں میں, کہ یہ لوگ سیکھتے کیوں نہیں ہیں نا, سیکھتے اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں, تاریخ سے سیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کے ہر قدم کے مقابلے پہ آپ کے ہر جو بھی آپ سٹیپ اٹھاتے ہیں, جو بھی آپ ظلم کرتے ہیں, جو بھی آپ زیادتی کرتے ہیں, اس کے بعد عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ 2-3 درجے اور اوپر چلی جاتی ہے. آپ اس بات سے کب سبق حاصل کریں گے, آپ کب یہ طے کریں گے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. آپ تشخیص نہیں کرنا چاہتے, مطلب صاف نظر آتا ہے کہ آپ اپنے مرض کی تشخیص ہی نہیں کرنا چاہتے, ورنہ بہت آسان ہے, سب کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی مرض کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو تشخیص کریں گے نا. اب تشخیص کیا ہے کہ آپ کم از کم اپنے رویوں میں ڈیسنسی لے کے آئیں, نفاست لے کے آئیں, شرافت لے کے آئیں. وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہی, آپ مرض کی تشخیص ہی نہیں کرنا چاہ رہے. مطلب ایک وہ ہوتا ہے نا, ڈاکٹر کے پاس بندہ جاتا ہے, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے نا وہ سالگرہ کا کیک میں جب بھی کھاتا ہوں نا تو میرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو ساتھ اپنی تصویریں اور ویڈیوز بھی دکھاتا ہے. ڈاکٹر ایکس رے کی بجائے صرف تصویریں اور ویڈیوز دیکھ کے کہتا ہے ہاں ایسا ہی ہوگا بیٹا, آپ صرف ایک کام کریں کہ سالگرہ کا کیک جب بھی کھائیں نا تو موم بتیاں اتار کے کھایا کریں. موم بتیاں سمیت کھا رہے ہیں, یہ موم بتیاں سمیت کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی اچھا ڈاکٹر ملے گا تو اس کو آپ کے ایکس رے کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا مرض پکڑنے کے لیے, مرض کی تشخیص کرنے کے لیے. سادہ سی بات ہے, ایک تصویر دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے اور وہ ڈاکٹر آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ موم بتیوں سمیت کیک نہ کھائیں بھائی جان. آپ کا کوئی نہیں ہے, سیدھی سیدھی بات ہے, آپ اس بندے سے بات کریں جو جیل کے اندر آپ نے جس کو بند کیا ہوا ہے. الٹیمیٹلی آپ کو اس سے بات کرنی پڑے گی, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں آپ کو رسوا ہو کے جو اس سے بات کرنی ہے. ابھی بھی آپ رسوا کافی ہو چکے ہیں لیکن بات اسی سے کرنی پڑے گی. ابھی شاید آپ کی قدرے بہتر پوزیشن ہے اگر آپ بات کر لیں اس سے, تو لیکن بات اسی سے کریں گے تو ہی آپ کے مرض کی کوئی علاج تو بعد کی بات ہے, تشخیص ہو سکے گی بھائی سر. وہ لسبیلا والی آپ بات بتا رہے تھے مجھے ابھی, سب سے شرمناک جو ہے نا, جو میں کہہ رہا ہوں کہ تشخیص اس لیے نہیں کر رہے کہ بے شرمی کی حدوں کو چھو رہے ہیں. اب انہوں نے سب سے جو مذہقہ خیز رزلٹ ہے نا وہ یہ لسبیلا کا ہے بھائی جان. آپ اندازہ کریں کہ بلوچستان کے, آپ کو بھی پتہ ہے بلوچستان اتنی دیر سے, ہم عرصے سے ہم الیکشنز کو کور کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. بلوچستان کے صوبائی حلقوں میں کوئٹہ یا 1-2 بڑے شہروں کو چھوڑ کے آپ کو جو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ جیتنے والا امیدوار عام طور پہ 5,000 7,000 8,000 اور دوسرے نمبر والا کوئی 3 یا 4,000 ووٹ لے لیتا ہے. یہ جنرل الیکشنز کی بات کر رہا ہوں, ضمنی کی نہیں. ضمنی میں تو اس سے بھی کم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس بار تو کمال کر دیا جی کرنے والوں نے کمال کر دیا ہے
کہ لسبیلا سے, بلوچستان کے صوبائی حلقے سے لسبیلا سے جو جیتے ہیں پی بی 22 لسبیلا سے, وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی بار ہی کوئی نون لیگ کا امیدوار سامنے آ گیا جن کا نام ہے زری خان. انہوں نے 5000 ووٹ لے کے نہیں جیتے, 10,000 بھی نہیں, 20,000 بھی نہیں, 25 بھی نہیں, 30 بھی نہیں, 40 بھی نہیں, 50,000 ووٹ لے کے جیتا. واہ, بلوچستان کے سارے ریکارڈ توڑ دیے اس میں زری خان صاحب نے. اور دوسرے نمبر پہ جو بندہ آیا اس کے 3,500 ووٹ ہے. اللہ کا واسطہ آپ بھول رہے ہیں. میرے مطلب میں نے اس کو ذرا دیکھا ہے پھر کہ معاملہ کیا ہے. تو 2018 کے عام انتخابات میں یہاں پہ متحدہ مجلس عمل کے محمد نواز کامیاب قرار پائے تھے, جنہوں نے ٹوٹل ووٹ جو تھے 11,000 حاصل کیے تھے, اور دوسرے نمبر پر ANP کے محمد اکبر تھے جنہوں نے 3,000 ووٹ حاصل کیے تھے. 2013 کے عام انتخابات میں اس حلقے سے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے عبدالرحیم زیارت وال کامیاب ہوئے تھے, اور ان کے ووٹ پتہ کتنے تھے؟ 4,000. تو یہ وہاں پہ انقلاب آ گیا ہے کہ 50,000 ووٹ لے کے جو نون لیگ کا امیدوار دور دور تک عطا نہ پتہ. یار خدا کے لیے تھوڑا تو سوچ لیتے کچھ کرنے سے پہلے, لیکن مطلب سوچنے کی نوبت ہی نہیں نہ آ رہی. مطلب ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک دوڑ ہے اور اس میں نہ اپنی کوئی عزت کی گوائے جانے کا ڈر ہے, نہ کوئی غیرت کی کوئی معاملہ ہے, بس دوڑتے چلے جا رہے ہیں, سرپٹ دوڑتے چلے جا رہے ہیں, اور حقیقت کا سامنا کرنے سے بالکل گریزاں ہیں, اندھے ہیں بالکل. یقین کرو مجھے بعض دفعہ لگتا ہے کہ ہماری جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں وہ بالکل بے شرمی کی حدوں کو چھو رہی ہیں. وہ کوئی مطلب ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نبین اگر میں مرض کی تشخیص کروں تو میں ایک جملے میں یہ کہوں گا کہ وہ نبینہ ہو چکے ہیں, اندھے ہو چکے ہیں. ایک بندہ اسی طرح نا وہ چلا جاتا ہے اندر جا کے پوچھتا ہے, کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ مجھے چشمہ لگوانا پڑے گا, مجھے چشمے کی ضرورت ہے. تو بندہ کہتا ہے آپ کو یقیناً چشمے کی ضرورت ہے, کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں بینکر ہوں, اور یہ کلینک نہیں ہے, یہ بینک ہے. آپ کو واقعی چشمے کی ضرورت ہے. بھائی جان مجھے بھی لگتا ہے کہ آپ کو چشمے کی ضرورت ہے. اس وقت جو فیصلے کر رہے ہیں نون لیگ والے بھی, دیگر لوگ بھی جو فیصلے کر رہے ہیں, ان کو کافی بڑے نمبر کا چشمہ لگنا چاہیے. دیکھیں تو صحیح نا. سر آپ ہمیں تنقید کر رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری جو شاندار معاشی کارکردگی ہے یہ پچھلے جو اس سے پاگل ہو کے اس پہ خوشی سے, ہاں خوشی سے دیوانے ہو کے, خوشی سے دیوانے ہو کے لوگوں نے ہمارے حق میں گھروں سے نکل آئے ہیں, گلیوں بازاروں میں نکل آئے ہیں. ہماری شاندار کارکردگی اندازہ کرو کہ 8 فروری سے لے کر اب تک 70 دنوں میں 3 بار پیٹرول پرائسز بڑھ چکی ہیں. 3 مرتبہ پیٹرول پرائس. پھر رمضان بازار میں مہنگائی نے جو ننگا ناچ ناچا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور کس قدر ڈٹائی کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ جس دن آپ یہ کہہ رہے ہیں غالباً اسی دن یا ایک دن پہلے IMF نے پاکستان کو جو سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ آنے والے اس سال میں پاکستان کا شمار اپنی معاشی ترقی کے حوالے سے دنیا کے 6 بدترین ملکوں میں ہوگا. دنیا کے 6 بدترین ملکوں میں ہوگا, اور ان ملکوں میں کوئی مطلب افغانستان تک شامل نہیں ہے بھائی جان. ان ملکوں میں کون سے ملک شامل ہیں جو IMF کے مطابق ورسٹ کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے, بدترین کارکردگی دکھائیں گے؟ ملک کون سے ہیں؟ عراق, صومالیہ, سوڈان, شام, یمن. یہ سارے جنگ زدہ علاقے ہیں, جنگ زدہ ملک ہیں, وہاں پہ جنگیں ہو رہی ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں. ان ملکوں کے بارے میں IMF یہ کہہ رہا ہے, اور آپ کا اپنا IMF جس کے اس وقت آپ بظاہر لاڈلے بنے ہوئے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری معاشی کارکردگی ایسی شاندار تھی مریم بی بی کی اور شہباز صاحب کی کہ لوگوں نے دیوانہ وار ووٹ دیے ہیں. جناب مطلب ڈٹائی ہے, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, ڈٹائی ہے. اپنے ذرا بھی شرمندگی نہیں ہے کہ آپ نے کیا ہے پچھلے 2-2.5 برسوں کے دوران اس عوام کے ساتھ. ذرا رتی برابر بھی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی. ڈٹائی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے.
بندہ جا کے پوچھتا ہے نا, ایک وہ ڈرائی فروٹ شاپ پہ جا کے پوچھتا ہے چلغوزے کیسے ہیں, وہ کہتا ہے جی کہ 3200 روپے کلو. تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ نا 50 روپے کے دے دو. وہ ایک چلغوزہ پکڑا دیتا ہے ہاتھ میں, کہتا ہے یہ لیں جی. کہتا ہے یار شاپر میں تو ڈال دو نا. وہ شاپر میں ڈال دیتا ہے, پھر بھی شرمندہ نہیں ہوتا, وہ شاپر میں ڈال دیتا ہے. کہتا ہے جی اور کوئی میرے لائق خدمت, کہتا شاپر ڈبل کر دے. کہتے شاپر ڈبل کر دے. تو ڈٹائی ہے نا, آپ نہ اس طرف آئے, نہ آپ ڈائگنوز کرنے کی کوشش کریں, آپ اس پہ خوشیاں مناتے رہیں. سر آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ اس سلیکشن کو جیت کر ملے گا کیا ان کو؟ ملنا کیا ہے, سیدھی بات ہے, پیغام دینا چاہتے ہیں. پیغام دینا چاہتے ہیں اس وقت عوام کو, جو ان کے خیال میں ڈری ہوئی ہے, لیکن حقیقت میں ڈری ہوئی عوام بالکل نہیں ہے. عوام نے جو بڑی تعداد میں نہیں, لیکن عوام نے اپنا جو میسیج ہے وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر کل بھی دیا ہے. جس حلقے سے پتہ کر کے دیکھ لیں, بالکل نیوٹرل اور ایماندار لوگوں سے بات کر کے دیکھ لیں. میں کل کم و بیش کوئی 22-23 لوگوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا, سارا دن رابطے میں تھا. ہر جگہ پہ جو کچھ ہوا ہے, صبح یہ الیکشن 9 بجے نہیں شروع ہوا, یہ ایک دن پہلے شروع ہو چکا تھا. ایک دن پہلے اطلاعات آنی شروع ہو گئی تھیں کہ کس طرح پریزائڈنگ آفیسرز کو ایک جگہ پہ دھکیل کر بھیڑوں کی طرح جمع کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ہے. سب کچھ سامنے تھا. مقصد آپ نے پوچھا ہے کہ اس ایکسرسائز کا مقصد کیا تھا. اس ایکسرسائز کا مقصد چند نشستوں کا حصول ہی نہیں تھا صرف, وہ بھی تھا, لیکن اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ عوام کو یہ میسیج دیا جا سکے کہ جو کرنا جے کر لو, ہم تو یہی کریں گے. آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں, ہم نے تو یہی کرنا ہے اور ہم نے کر کے دکھا دیا ہے. سر اسی کے ساتھ آج کی چھوٹی سی بات بھائی جان آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں. رات تو وقت کی پابند ہے ڈھل جائے گی, رات تو وقت کی پابند ہے ڈھل جائے گی, دیکھنا یہ ہے چراغوں کا سفر کتنا ہے. کیا بات, دیکھنا یہ ہے چراغوں کا سفر کتنا ہے. واہ. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.